کراچی مسائلوں کا ایک پہاڑ ہے یہاں پر، اور اس کی چوٹی پہ جو مسئلے ہیں جو سب سے زیادہ کراچی والوں کے اور اس 2.5 کروڑ کے شہر کے مسئلے ہے وہ ہے کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، سرکاری ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شہر اس سائز کا نہیں ہے جس میں کہ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہ موجود ہو، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ہر بڑے شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک مؤثر نظام کام کر رہا ہے۔ کراچی کی ایک بڑی ضرورت یہ رہی ہے کہ کراچی میں ایک زمانے میں سرکولر ریلوے ہوتی تھی، اور کراچی کی سرکولر ریلوے چل جائے تو کراچی والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم سپورٹ مل جائے گی، مگر یہ ہو نہیں پا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی بہت بہتر ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، خاص طور پہ سندھ میں میگا پروجیکٹس کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پر پچھلے 2.5 سال سے کوئی سرگرمی نہیں ہے، باتیں بے پناہ ہم سنتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب شاید شرمندہ تعبیر ہو جائے، اس میں کچھ بہتری ہو جائے کہ اس $2 ارب کے اس منصوبے میں حالیہ دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت کچھ سنسیئر ایفرٹس کر رہی ہے۔ بدھ کے روز وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں کراچی سرکولر ریلوے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ ایکنک نے کراچی سرکولر ریلوے کا PC1 اکتوبر 2017 میں $1 ارب 97 کروڑ کی لاگت سے منظور کیا تھا، لیکن ابھی تک اس منصوبے کے لیے مالی اعانت پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت نے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اکنامک افیئرز ڈویژن CPEC کے تحت فریم ورک معاہدے کے لیے عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے۔ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس بڑے ہیں، آج میں نے کراچی سرکولر ریلوے کی میٹنگ چیئر کی، میں کراچی گیا تھا، وہاں سندھ گورنمنٹ سے میں نے پوچھا کہ وفاق سے آپ کو، کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو، کہ آپ کو وفاق سے کیا چاہیے، اس کی میں نے آج میٹنگ کی تھی۔ سندھ گورنمنٹ کو رسپانس بھی دے دیں گے، ایک اس کو پش کرنا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ ہے ML1، $9 ارب کا منصوبہ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، بڑا چیلنجنگ منصوبہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ اسی اگلی JCC کے تک اس کے اوپر فیصلہ سازی ہو جائے۔ اس سے قبل CPEC اتھارٹی کے چیئرمین، موجودہ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ بھی ہفتے کے روز کراچی آئے تھے۔ حکومت سندھ کے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے سربراہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور کراچی سرکولر ریلوے پر ایک اہم ان کا یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ حکومت سندھ کو یقین دلایا گیا تھا کہ شہر کے اس منصوبے کو CPEC کے تحت مکمل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو اب پرائرٹی پر دور کیا جائے گا، اور اس کو CPEC کے ذریعے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ ایک بار پھر اس کی یقین دہانی کرائی تھی جنرل عاصم باجوہ نے، جو اب CPEC اتھارٹی کو چیئر کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت ہی کلیدی کردار سامنے آیا تھا۔ مئی میں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اس کی سرکولر ریلوے کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کے بعد تحریری حکم دیا تھا، اور ریلوے اور دیگر ادارے 15 دن میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروائیں، اور سندھ حکومت 1 ماہ میں کراچی کے شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین چلانے کو یقینی بنائے۔ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ اس کراچی بحالی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم موجود ہے کہ کراچی میں سرکولر ریلوے بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے۔ اس کے 3 مہینے بعد اگست میں پھر اس کیس کی سماعت کی تھی جسٹس گلزار احمد نے، اور شہر قائد میں تمام معاملات جو کہ تو رہنے پر انہوں نے جس میں 3 رکنی بینچ تھی، جس میں فیصل عرب، جسٹس فیصل عرب، جسٹس سجاد علی شاہ تھے، انہوں نے متعلقہ محکموں پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں اس ہفتے چیئرمین CPEC اتھارٹی جنرل عاصم باجوہ نے سندھ میں میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہیں بتایا گیا کہ 29 دسمبر 2016 کو بیجنگ میں CPEC جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے 6 اجلاس میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے منصوبے کو CPEC کا حصہ بنانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ منصوبے کا PC1 بھی منظور ہو چکا ہے۔ حکومت سندھ نے کراچی سرکولر ریلوے سے تجاوزات کا بڑا حصہ بھی ہٹا دیا ہے، لیکن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر کوئی سالڈ پروگریس نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ خواب جو کراچی کا خواب ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، کراچی کے 2.5 کروڑ شہریوں میں سے ہر شہری کی خواہش ہے کہ کم از کم یہ کراچی سرکولر ریلوے تو چل پڑے، یہ ریسٹور ہو جائے، جو کہ کسی زمانے میں کراچی کے ٹرانسپورٹ کی ایک زینت ہوا کرتی تھی، ایک بہت ہی اس کا کلیدی کردار ہوا کرتا تھا۔ کیا واقعی اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ اس پر ہم مزید معلومات لیں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھوکر صاحب، یہ تو پچھلے 2-3 دن میں جو ڈیولپمنٹس ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایک بار پھر سر فہرست آیا ہے اور اس میں کوئی پیش رفت کا امکان ہے۔
جی خان صاحب، اس میں یہ اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 1 سال کی حکومت ہے، اس میں پہلی بار 1 سال کے بعد یہ منصوبہ باقاعدہ مطلب آیا ہے اور سندھ حکومت نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اس میں 2-4 اہم کام ہونے ہیں، جو کچھ کام جو وفاقی حکومت کو کرنے ہیں، کچھ کام جو ہے صوبائی حکومت کو کرنے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو خاص طور پہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ کرنا ہے چائنا سے، وہ ابھی وہاں رکا ہوا ہے 2 سال سے. ساورن گارنٹی دینی ہے لون کی، وہ بھی اس میں کوئی پروسیس ہونا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو کنسیشنل فائنینشیل لون کے لیے باقاعدہ لکھنا ہے چائنیز گورنمنٹ کو. تو یہ جو جے سی سی کے اجلاس میں اس کو اپروو کیا گیا تھا، مگر اس کے جو دوسرے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں ابھی تک. اور یہ اس وقت سے جب 2017 میں اس کو جے سی سی میں وہاں اپروو ہو گیا تھا، اس کے بعد سے 3 سال تک اس میں کچھ نہیں ہوا ہے. جی کچھ نہیں ہوا. یہ جو بنیادی کام ہے، یہ باقاعدہ ایگریمنٹ، ان کے دستاویز ڈاکومنٹ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان پر کچھ اعتراضات ہیں. 2 اہم ایشو ہے اس وقت جس میں رکاوٹ رہی ہے ماضی میں، وہ ہے کراچی پاکستان ریلوے اور حکومت سندھ کے درمیان. ایک تو رائٹ آف وے جو ہے سرکولر ریل کا، وہ پاکستان ریلوے کو حکومت سندھ کو دینی ہے. اور یہ جو منصوبہ چلانا ہے کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی، حکومت سندھ کا مطالبہ ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریشن کنٹرول ہمیں دیا جائے. تو کراچی کی جو زمین ہے کراچی سرکولر ریلوے کی، تو کراچی پاکستان ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ ہمارے کئی کمرشل پروجیکٹس آن لائن ہیں. اور دوسرا ML1 جو ہے ان کا، وہ جہاں سے کراچی سٹی سے شروع ہوتا ہے وہ پورا جا رہا ہے، تو اس کا ایک 14 کلومیٹر کا وے جو ہے وہ ڈگ روڈ تک وہ اس میں آتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کراچی سرکولر ریلوے کے لیے جگہ نہیں فراہم کر سکتے. اس میں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان ریلوے کہہ رہی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے سرکولر ریلوے؟ نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سر پاسبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایلیویٹڈ بنائیں کہ جو اوپر سے گزر کر جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن پہ کچھ فلائی اوورس ہیں، کچھ ایسے کنسٹرکشن جہاں سے 2 لائن ML1 کی تو علیحدہ جا سکتی ہیں، لیکن 4 لائنیں نہیں جا سکتی کیونکہ 2 لائنیں سرکولر ریلوے کی بھی چاہیے. تو وہ کہنے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. تو اب حالانکہ ایلیویٹڈ بھی بن سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت سے زمین مانگی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو رائٹ آف وے دیں گے، اس کے جو زمین بدلے میں آپ حکومت سندھ ہمیں بدلے میں زمین دیں. حکومت سندھ کہتی ہے کہ یہ زمین جو ہے سرکولر ریلوے کے مقصد کے لیے دی گئی تھی پاکستان ریلوے کو، ہم اسی مقصد کے لیے یوز کریں، تو آپ کو الگ زمین کیوں دیں؟ اور حکومت سندھ بھی اس زمین کے کچھ حصوں پہ لیاقت آباد میں، ناظم آباد میں کچھ کمرشل کنسٹرکشن کرنا چاہتی ہے تاکہ آپریشنل کاسٹ جو ہے اس منصوبے کی. تو بیسیکلی یہ جو تنازع ہے وفاقی حکام اور یہ حالانکہ پیٹی ایشوز ہیں، ان پیٹی ایشوز کی وجہ سے یہ سارا منصوبہ ابھی تک رکا ہوا ہے، جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، جن کو ابھی حل طلب ہونا ہے. اس سے بڑا مسئلہ اس شہر کی سیاسی اونرشپ کا ہے کہ اس کے لیے نہ پاکستان پیپل پارٹی نے اس طرح اس کی اونرشپ لی ہے، نہ مسلم لیگ نون نے پچھلے پورے عرصے میں وہ دی. اور پی ٹی آئی پہ تو زیادہ فرض عائد ہوتا ہے ابھی کہ پی ٹی آئی پہ یقیناً پاکستان کراچی کے شہریوں کا قرض ہے کہ وہ اس منصوبے کو آگے بڑھائے اور وہ اپنا وہ قرض اتارے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک